اے عظیم بال، ہماری قربانی قبول فرما، ہم تیرے سامنے جھکتے ہیں۔ ایک ایسا دور جب زمین پر ہدایت کا نور مدھم پڑ چکا تھا اور شیطان نے انسانوں کو ایک ایسے خوفناک فریب میں مبتلا کر دیا تھا جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے، اس نے اس قوم کو دیکھا اور مسکرایا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ قوم اب کمزور ہو چکی ہے، ایمان سے نہیں بلکہ غرور سے۔ اس نے ان کے دلوں میں ایک خیال ڈالا کہ کیوں نہ ہم ایک ایسا خدا بنائیں جسے ہم دیکھ سکیں، چھو سکیں، مان سکیں۔ جو تم دیکھتے ہو اسی کو اپنا خدا بنا لو۔ اور یہی خیال ان کی بربادی کا آغاز بن گیا۔ ایک بڑا مجسمہ جس کی چمک اور ہیبت نے طاقتور بادشاہوں اور عام لوگوں کی آنکھوں پر اندھے پن کی پٹی باندھ دی تھی۔ وہ کوئی عام بت نہیں تھا، وہ بال تھا، شیطان کا سب سے بڑا اور خطرناک ہتھیار، جسے طاقت، بارش اور زرخیزی کا خدا مان لیا گیا۔ لیکن یہ بال آخر کون تھا؟ اس کی پوجا کا آغاز کب، کیسے اور کس نے کیا؟ اور حضرت الیاس علیہ السلام کو اس سرکش قوم کی طرف کیسے مبعوث فرمایا گیا؟ یہ سب آپ جان سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، آج سے ہزاروں سال پہلے شام کے علاقے میں، جسے آج ہم لبنان، شام اور فلسطین کے نام سے جانتے ہیں، ایک نہایت سرسبز و شاداب خطہ آباد تھا۔ یہ علاقہ اپنی خوبصورتی، بہتے چشموں اور لہلہاتے کھیتوں کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور تھا۔ اسی علاقے میں ایک عظیم و شان شہر آباد تھا جسے اس وقت کے لوگ بک کہا کرتے تھے۔ اس شہر کے لوگ بہت خوشحال تھے، اللہ نے انہیں ہر نعمت سے نواز رکھا تھا۔ لیکن جب خوشحالی حد سے بڑھ جائے اور دلوں میں اللہ کا شکر نہ رہے تو وہاں شیطان کا داخلہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ شیطان نے دیکھا کہ اس قوم کے پاس سب کچھ ہے، زمین سونا اگلتی ہے اور آسمان سے وقت پر بارش برستی ہے۔ اس نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالنے شروع کیے۔ اہل شہر شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور ایک بے پناہ، بڑا اور خوفناک مجسمہ تعمیر کیا۔ یہ خالص سونے اور قیمتی دھاتوں سے بنا ایک دیوہگل بت تھا، جس کی لمبائی اور چوڑائی دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا تھا۔ اس کے 4 چہرے بنائے گئے تھے اور اسے ایک اونچی جگہ پر نصب کیا گیا تاکہ دور دور سے لوگ اسے دیکھ سکیں۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ یہاں بال بارش برساتا ہے، کہ یہی بال بارش برساتا ہے، یہی زمین کو زرخیز کرتا ہے اور اسی کے غضب سے قحط آتا ہے۔ شیطان کی چال کامیاب ہو چکی تھی۔ اس بت کی پوجا اتنی بڑھ گئی کہ پورے شہر کا نام ہی اس کے نام پر رکھ دیا گیا۔ بک اب بال بک کہلانے لگا، یعنی بال کا شہر۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی آج لبنان میں اس شہر کا نام بالبک ہی ہے۔ اس کے آثار اب بھی موجود ہیں۔ پجاریوں نے معاشرے میں ایک ظالمانہ نظام قائم کر لیا تھا۔ بادشاہ سے لے کر عام کسان تک سب اس بت کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے۔ بال کے نام پر جانوروں کی بلکہ بعض روایات کے مطابق انسانوں کی قربانیاں بھی دی جانے لگی۔ معاشرہ ظلم، جبر اور شرک کی تاریکیوں میں مکمل طور پر ڈوب چکا تھا۔ اب وہ اپنے سچے رب کو بھول چکے تھے۔ جب گمراہی اپنی حدوں کو پار کر گئی تو اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بھٹکتی ہوئی قوم کی طرف اپنے جلیل القدر نبی حضرت الیاس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت الیاس علیہ السلام اکیلے اس پوری قوم، اس کے جابر بادشاہ اور بال کے پجاریوں کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے نہایت حکمت
اور درد دل کے ساتھ انہیں حق کی دعوت دی۔ قرآن پاک میں سورۃ صاف میں اس دعوت کو نہایت خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا۔ تم ان جھوٹے معبودوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ صرف ایک ہی سچا خدا ہے۔ ارشاد الہی ہوا، آپ نے فرمایا، اے میری قوم، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو؟ ناظرین، جب یہ آواز گونجی تو بال کے پجاریوں کے ایوان ہل گئے۔ بادشاہ اور اس کی بیوی جو بال کی کٹر پجاری تھی، اس نے شدید مخالفت شروع کر دی۔ انہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کو دھمکیاں دی اور انہیں قتل کرنے کی سازشیں شروع کر دی۔ اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ اس جھوٹے معبود کی بے بسی سب کے سامنے ظاہر کی جائے۔ اللہ کے حکم سے حضرت الیاس علیہ السلام ایک محفوظ مقام کی طرف ہجرت کر گئے۔ پھر اللہ نے آسمان کو حکم دیا کہ اس قوم پر بارش کا ایک قطرہ بھی نہ برسے۔ وہ سرسبز زمین خشک صحرا میں بدلنے لگی، چشمے خشک ہو گئے، کھیت برباد ہو گئے۔ 3 سال تک قحط مسلط رہا، لوگ اپنے بت کے سامنے گڑ گڑاتے رہے، ہماری مدد فرمائے، ہم تباہی کے دہانے پر ہیں۔ لیکن وہ بے جان مجسمہ کچھ نہ کر سکا۔ ادھر اللہ نے اپنے نبی حضرت الیاس علیہ السلام کی غیبی مدد فرماتا رہا۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ جس قوم نے الیاس کو جھٹلایا وہ عذاب میں گرفتار ہوئی۔ آخر کار قحط نے ان کا غرور توڑ دیا۔ لوگوں کو احساس ہونے لگا کہ وہ ایک بہت بڑے دھوکے میں مبتلا تھے۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ ان کا بت بے بس ہے، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ حق ظاہر ہو گیا، باطل مٹ گیا۔ آخر کار اللہ کی رحمت سے بارش نازل ہوئی، مگر صرف ان لوگوں کے لیے جو توبہ کر چکے تھے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ شیطان نے اپنا طریقہ بدل لیا۔ آج بھی دنیا میں خفیہ طاقتیں موجود ہیں جو شیطانی راستوں پر چلتی ہیں۔ آج کا بال کوئی مجسمہ نہیں بلکہ ایک نظام ہے۔ میڈیا، موبائل اور جدید ذرائع کے ذریعے انسان کے ذہنوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ یہ قوتیں انسان کو دین سے دور کر رہی ہیں۔ تاریخ خود کو دہرا رہی ہے، لیکن ہمارے پاس آج بھی ہدایت موجود ہے، قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی صورت میں۔ لیکن دوستو، آج کا سب سے بڑا بال کون سا ہے؟ دولت، طاقت یا سوشل میڈیا؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور بتائیں، اور اگر ویڈیو نے آپ کو کچھ نیا سکھایا ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ پیغام مزید لوگوں تک پہنچ سکے۔ فی امان اللہ۔